الرجيم صلى على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ہے اور کیا ہی کفایت علی کافی فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا تو رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلسوں کے خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو اس تنی بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آئیے اسے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور جھوم جھوم کے پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم وآلہ وآلہ وسلم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، انسان جو شاہکار قدرت بھی ہے اور اشرف المخلوقات بھی ہے، اسے محد سے لحد تک انسانیت کی بیش بہا نعمت کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی اور معاشرتی اقدار و روایات اور خلافت ارضی کی گراں قدر امانت و وراثت سے نواز کر رب کائنات نے گردش لیل و نہار کو اس کے لیے مسخر اور آغوش زمین اور وسعت افلاک کو اس کی جوان گاہ عمل بنا دیا۔ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَقَلَّكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور آگے فرماتا ہے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اس کی عطا کردہ قلب صالح علم نافع اور فکر سلیم کے صحیح استعمال سے جہاں بنائے جنس کی خدمت کر سکے وہیں اپنے خالق اور مالک کے حضور سر بسجود بھی ہوتا رہے۔ جو سجدہ اس کا مقصد تخلیق بھی ہے اور منتہائے عمل بھی ہے اور اس کی سعادت بندگی بھی ہے اور اس کے لیے فلاح و نجات دنیوی اور اخروی کی ضمانت بھی اسی میں مضمر ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرات، آج ہر مومن مسلمان کی یہ خواہش و تمنا ہے کہ وہ صاحب عرفان مکان ہو جائے، اسے محبوبیت یلتا اور بقائے رحمہ نصیب ہو جائے، وہ دنیا میں باوقار اور قبر حشر میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ تو یاد رکھو ارشاد خداوندی کے مطابق اس عظیم مقصد کے حصول کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تاجدار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار بن جائے، کیونکہ رب فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کا دوست رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت پاک کے تحت صاحب تفسیر روح البیان رحمۃ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے جواب میں یہ کہا نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ چنانچہ کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں تو خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب سے فرما دیا کہ اے محبوب، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو لوگ آپ کی وسیلے جلیلہ کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے دامن رحمت کو چھوڑ کر پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کا پیارا سمجھتے ہیں، جو لوگ آپ کے اطاعت و فرمانبرداری کے بغیر بارگاہ خداوندی میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بتا دیجیے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم اللہ کو عزیز رکھنا چاہتے ہو، اے لوگوں
اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے مطلب فرمانبردار بن جاؤ، اور جب تم میرے تابع فرمانبردار بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں جنت عطا کرے گا، اور تم بھی دونوں جہاں میں فلاح عظیم پانے والے ہو جاؤ گے۔ کیونکہ رب فرماتا ہے وَإِن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے اللہ اور اس رسول کی اطاعت کی، اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرات، تفسیر کی کتابوں میں منقول ہے کہ زمانے رسالت کے آغاز میں بمصلحت یزدی ایسا اتفاق پیش آیا کہ چند دنوں تک نزول وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کفار مکہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے عزرائے تان یہ کہنا شروع کر دیا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور ان کی طرف سے نظریں پھیر دی۔ کفار کی اس بدگوئی سے سرکار کے قلب مبارک کو صدمہ پہنچا اور حضور اداس رہنے لگی۔ رحمت یزدانی سے اپنے محبوب کی اداسی دیکھی نہ گئی، خاطر اقدس کی تشفی کے لیے فوراً ہی آیت نازل فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قسم ہے چڑھتے دن کی، قسم ہے رات کی، جب پوری طرح چھا جائے آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ مکرو جانا ہے، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے گھڑی سے بہتر تھی، اور بلا شبہ آپ طرف آپ کو قریب کیا واضح ہو جائے۔ اس آیت میں خاص طور سے جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ محبوب خاموش ہے اور دشمنوں کے طعن کا جواب رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ یگانت اور پاسداری کے یہ حقیقت افروز تعلق کیا کسی اور نام بر کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے؟ بعض علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں چہتے دن سے مراد حضور کا عارض تابع ہے اور شب تاریخ سے اشارہ محبوب کی کیسویں عنبری کی طرف ہے۔ گویا مدعے کلام یہ ہے کہ اے محبوب اپنے رخ روشن کو زلفیں بکھیر کر تو دیکھیے کہ کیا ایسا چہرہ بھی کراہت و انقطاع کے قابل ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے ہم تم پہ جدائی ہوگی، یہ ہوا کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ آئیے ایک صحابی کا واقعہ بیان کر کے گزر جاؤں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالقدر صحابی رسول ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، آنکھیں نمناک ہے، چہرے مبارک سے کسی پریشانی کے تاثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول چہرے ثوبان کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی دل کے خطرے سے واقف ہو جاتے ہیں۔ محبوب خدا انتہائی نرم نازک لہجے میں فرماتے ہیں کہ اے ثوبان آج رنجیدہ خاطر کیوں نظر آ رہے ہو؟ وہ کون سی پریشانی ہے جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ وہ کون سا غم ہے جس نے تمہیں مغموم کر رکھا ہے؟ حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے رنج و غم ہے تو یہ ہے کہ کل قیامت قائم ہونے والی ہے اور حضور تو فردوس بری کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں جلوہ افروز ہوں گے، اور حضور کا یہ خادم معلوم نہیں کل کس جگہ ہوگا، پتہ نہیں کل حضور کی زیارت کر سکوں گا کہ نہیں۔ ابھی حضرت ثوبان یہ عرض ہی کر رہے تھے کہ فوراً جبریل امین کو حکم الہی ہوا کہ اے جبریل سدرہ چھوڑ دو، یہ وقت سدرہ نشینی کا نہیں ہے، جاؤ ہمارے محبوب کی بارگاہ میں ایک سوال درپیش ہے، جاؤ ہمارے محبوب کو یہ پیغام پیش کر دو۔ چنانچہ جبریل امین بارگاہ انیسے پہ قسم میں یہ پیغام پیش کر دیتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہ ان لوگوں میں سے ہے جن پہ اللہ نے اپنا انعام اور فضل کیا ہے، وہ لوگ انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء و صالحین میں سے ہے، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ تو دیکھا حضرات آپ نے حضرت ثوبان کو کہ کیا ہی عشق محبت سے بھرپور آرزو بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت ہے، ریاضت نام ہے، تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا، عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اور کیا ہی خوب اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہر بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ السلام علیکم۔